آج کی اس دوسری شب میں ہم نے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر لی ہے، یعنی تقریباً 2.5 پارے ہمارے ہو چکے۔ قرآن عظیم کی سورہ بقرہ، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس میں تقریباً قرآن کا پورا مضمون آ چکا ہے۔ آج جہاں سے ہم نے شروعات کی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں دل کے اندر، وہاں سے شروع فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی قبلے کے بدلنے والا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ بات یہ تھی کہ پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی جو فلسطین میں آج واقع ہے، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پچھلے انبیاء کرام کا بھی قبلہ رہا ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، جب تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے، اور وہاں پر بھی 17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو۔ مدینے میں دونوں قبلوں کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے، بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں دو قبلے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ دل میں خیال آیا رسول کریم کے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لگاؤ تھا، پیدائشی وطن بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف اگر ہمارا منہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہاں حضور پاک کے دل میں خیال آیا، اور اس خیال کے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، فوراً جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی داخل ہوئے، نازل ہوئے۔ کیا آیت تھی جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے؟ فرماتا ہے مولا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ اتنی بات ہی نہیں، اس کے فوراً بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ میں 2 پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں، ترجمے سے پتہ چلے گا آپ کو، یہ آیتیں تو آئی، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ اس کے فوراً بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی محبوب، ابھی اسی حالت میں آپ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف ابھی کر لیں، نماز کی حالت میں۔ حکم نماز کی حالت میں ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، امام پیچھے ہو جائے گا، مقتدی آگے ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے، اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں، سبوں نے اسی طرف کر لیا۔ دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں، سبوں نے اس طرف منہ کر لیا۔ نماز کے عالم میں پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا، میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین یہی ہے۔ گھر بہ رسیدی تمام بو لہبیس، اور اگر تم رسول تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح، اس کو سمجھتے تھے ابو لہب ہے،
हुजूर का चेहरा उस तरफ हुआ तो सब सहाबा घूम गए। एक रिवायत में तो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुड़ गए तो सहाबा चल चल करके पीछे आकर के सफ़े लगाने लगे, उस तरफ से इस तरफ सब आए और हुजूर के पीछे सफ़े लगाकर बाकी की 2 रकात नमाज अदा की। उस नमाज में चेहरा भी बदला, चलत फिरत भी हुई, लेकिन नमाज किसी की नहीं टूटी, इसलिए कि वो सारे सहाबा रसूल की इताअत में थे। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया उनको नाम लेकर, वो नमाज पढ़ते रहे। मेरे आका ने फिर बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे, फिर सलाम फेर कर दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया? हुजूर ने फरमाया मैं तो काफी देर पहले बुलाया था, अब आ रहे हो? कहा आका नमाज पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाए तब हाजिर हो जाओ, चाहे नमाज में ही क्यों ना हो। फरमाया नमाज में ही क्यों ना हो, हाजिर होना है। हुजूर ने अगर निदा दे दी, उस सहाबी ने पूछा नमाज छोड़कर आ जाओ? सुनो अब मसला क्या है। फरमाया गया कि हाँ 2 रकात अगर तुमने पढ़ ली, 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे असर की, 2 रकात पढ़ चुके थे या 1 रकात पढ़ चुके थे, रसूल ने बुलाया, नमाज छोड़ करके चले आए। हुजूर ने पूछा खैरियत, तबीयत कैसी, सारी चीजें बातचीत हुई। हुजूर ने बाजार भेजा, सामान ले आओ, सौदा सलफ खरीदो, फलां को दे आओ, सब सामान दिया, खरीदा, खरीदो फरोख्त किया, वापस आया, फरमाया गया जहां से छोड़ा था वहीं से कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो, फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। 2 रकात हुई थी, आगे की 2 रकात कंप्लीट कर लो, कंटिन्यू करो। क्यों? इसलिए कि ये बीच में जो तुम जो कुछ भी करते रहे ये नमाज के बाहर नहीं, ये भी रसूल की इताअत है। बमुस्तफा रसां खैश के दी हमाओस, इसीलिए इकबाल ने कहा अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। किबला बदल जाने के बाद पूछा किसी सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह हम तो इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मैं अगर आपके सामने, आप 1000 मेरे चाहने वाले क्यों ना हो, 1000 मेरे आशिक क्यों ना हो, मुसल्ले से अगर मेरा मुंह घूम गया तो सारे पकड़ के मुझे घुमाएंगे सीधे, इमाम साहब सीधे किबले की तरफ हो जाओ। या अगर किसी ने नहीं घुमाया तो बाद में तो बोलेंगे आपका किबला सही नहीं था, आप इस तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे, किबला ऐसे था। मेरे अजीजों शरीयत सबके लिए है, लेकिन रसूल जो करे वही शरीयत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घूम गए पूरे अपोजिट डायरेक्शन में, किसी सहाबी ने पूछा भी नहीं, बल्कि खुद भी घूम गए हुजूर की तरफ और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज कंप्लीट की। वो एक नमाज ऐसी है, 4 रकात वाली एक नमाज ऐसी है, 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके और 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके, बाकी किसी की ऐसी नमाज नहीं है। आज भी वो मस्जिद मदीना तैयबा में मौजूद है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, जहां यह किबला बदला था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक का हाल ये है कि अगर आसमान की तरफ उठ जाए तो क़यामत तक के लिए किबला बदल जाए। सोचो तो जरा सही, उस चेहरे पाक का असर ये है कि अगर उठ गया आसमान की तरफ तो हमेशा के लिए किबला बदल गया। तो एक बार वो चेहरा अगर हम सब की तरफ हो जाए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हुए हैं, तेरी हसरतों में तेरी यादों में बड़े दिन हो गए, घर को सजाते सजाते। ऐ मोमिनो तमन्ना ये करो हुजूर की बारगाह में हमेशा कि वो चेहरे जमाले जहां आ रहा एक बार नजर आ गया तुम्हें तो तुम्हारा ये इधर उधर का किबला बदल जाएगा, फिर तुम्हारा किबला उसी महबूबे दो जहां की तरफ होगा। हमारे दिलों के किबले को बदलना भी ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। सहाबा का हाल ये था कि उन्होंने किसी ने पूछा नहीं 2 रकात इधर और 2 रकात इधर क्यों, बल्कि सहाबा जानते थे कि जो रसूल करे वही दीन है, वही शरीयत है। एक सहाबी से पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में क़िरात करते थे कि नहीं करते थे? आप सबको मालूम है ना, 3 नमाजें जहरी हैं, 2 नमाजें सिर्री हैं। फजर मगरिब इशा इसमें जोर से क़िरात करते हैं इमाम, है ना, और ज़ोहर और असर में जोर से नहीं करते, खामोश। लेकिन करते हैं कि नहीं करते तुमको क्या मालूम? खामोश खड़े रहते ना इमाम, तो आपको पता है पीछे सफों में खड़े रहते इमाम साहब, पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते किसी को नहीं पता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में आहिस्ता ही सही कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक सहाबी से पूछा गया, उस सहाबी ने कहा हाँ रसूलुल्लाह तिलावत करते थे, मैं पीछे सफ में खड़ा रहता
اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی، داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں، تلاوت کیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں، وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا، اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھیں۔ اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ، لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے، پائجامہ نیچے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں، یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے۔ آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے، اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے۔ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے آج۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا، دروازہ بھی اس کا وہی تھا۔ جب اقامت یہاں بولتا مؤذن، حضور حجرے سے نکلتے تھے، اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی۔ اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، یا آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت میں تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، بخار کی شدت تھی، 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں۔ ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے، تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے، مصلی پر آپ بڑھتے، نمازیں آپ پڑھاتے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ مغرب کی اذان ہو چکی، صفیں لگ چکی، مؤذن اقامت بول چکا، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے، تکبیر باندھ لیے، اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا۔ کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے، جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے، قبلے کی طرف نہیں، حجرے کی طرف سب مڑ گئے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا، سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ چکے۔ میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی حالت۔ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے میرے عزیزوں، مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ یہ کیسی نمازیں تھیں، کیسی نماز! ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے۔ ظالمو، تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین، برے کلمات کہتے ہو، گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر کا مدینہ بناؤ تب بھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی۔
بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا رہے، اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے، اس طرح کی باتیں آنے لگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ ارشاد فرمائیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے شہیدوں کے متعلق، اسی آیت میں ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہر سنی مسلمان جانتا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر شہید۔ تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ حضور کی وفات کے 50 سال بعد 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا، توجہ چاہتا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے، سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا۔ مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا، مٹی کی قبریں تھی، ایک قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا، خوبصورت پیر، مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا۔ کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں، 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد۔ تو صحابہ بھی جمع ہوئے، اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، غور سے دیکھا، قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا اے مدینے والوں، یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، واللہ ہذہ لقدم عمر، قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے۔ اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، جیسے زندوں کو چھوئیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے، تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ، تم زندہ ہو واللہ۔ آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام، تقریباً اس میں آ گئے الحج اشہر معلومات۔ اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، زنا، خواہشات نفسانیہ یا پھر جھگڑا یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے، حج جس پر فرض ہو گیا۔ اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو، بیٹے کی بھی ہو چکی ہو، سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہوں، ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہوں، تب حج فرض ہو رہا ہے۔ یہاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے۔ ابھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں۔ حج پر جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا، تو حج فرض ہو گیا۔ 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں، 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا۔
سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے لوگ۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے۔ یہ حج کے احکام بھی اس بارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں، تیسرے پارے کی شروعات تھی، ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت ہے پوری، اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے۔ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے، رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ۔ بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں کئی واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے۔ اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے۔ اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی۔ مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے۔ وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو، کسی کو نہیں، ایک علامت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی۔
اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں یہ اللہ کی قدرت ہے, یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا, آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا, اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں, کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو, ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے, تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس دنیا میں نہیں, پنیہ جنم نہیں. ہاں یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے, جس کی اٹھتی ہے وہ بیوقوف ہے. ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو, ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا, اور پھر ان کی جو منڈیاں تھیں, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام, مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ سبع سنابل شریف کے مصنف فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرائے گا, یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا, یاد ہے نا 4 پرندے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے, ایک خصوصیت ہے. کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر, لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا, لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے, بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے, شہوت, عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے, ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے, یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر. کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے, جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے. 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت, لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے, ریاکاری, اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا, یہ مور کی عادت ہے. حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو, یہ 4 پرندے نہیں, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہ ذبح نہیں کیے,
بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا۔ جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ یہ ہے اصل۔ اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان 4 عادتوں کو ذبح کرو۔ پہلے ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے، دوستی کرنے کی عادت۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے۔ ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ارے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر ارے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے۔ وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے۔ میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں، رات نکلتی جائے گی، ویسے وقت کی قلت دامنگیر ہر دن رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا قرآن کی تفسیر پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی